جرأت مندانہ خیالات آگے بڑھائے جانے والے شطرنج کے پیادوں کی طرح ہوتے ہیں، جن کو شاید ہرایا تو جا سکتا ہے لیکن وہ ایک وننگ گیم کا آغاز کر سکتے ہیں۔ میں ہوں انیلا اور میں ہوں عاقف، اور آپ سن رہے ہیں ہمارا ویکلی پوڈ کاسٹ تبادلہ خیال، جس میں ہم ایسے موضوعات پر بات کریں گے جن کی وجہ سے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان پر بات بہت ہی کم کی جاتی ہے۔ پلیز سبسکرائب ٹو آور پوڈ کاسٹ تبادلہ خیال آن یوٹیوب اینڈ پوڈبین اینڈ فالو اس آن فیس بک، ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام۔ آپ ہم سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، تبادلہ خیال @gmail.com۔ سامعین، آج کے تبادلہ خیال میں ہم بات کریں گے پاکستان میں چائلڈ سیکشل ابیوز کے حوالے سے۔ جنسی تشدد، ریپ، جنسی زیادتی، قتل کے واقعات جو ہیں پاکستان میں مسلسل پیش آ رہے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ جن بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے ان کو بعد میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ کہ 97% مسلمان آبادی والا ملک ہے ہمارا پاکستان، اور اس ملک میں بچے اور بچیاں جو ہیں وہ جنسی تشدد کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے سامعین؟ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں اور کیا کیا جا سکتا ہے چائلڈ سیکشل ابیوز کو پریونٹ کرنے کے لیے۔ جی انیلا، آپ نے کہا کہ ہم 97% مسلم کنٹری ہیں، اس کے باوجود یہاں پر یہ ہو رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ مذہب اس طرح کے بیہیویئر کو روک سکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس طرح یورپ میں اسکینڈل ابھی کھلا تھا، چرچز میں چائلڈ ابیوز کتنا زیادہ تھا، اس کے علاوہ یہ ٹیمپلز وغیرہ میں سعودی عربیہ جیسے ملک میں جو کہ انتہائی اسٹرکٹ ہے، ریلیجیس ریسٹرکشنز ہیں، وہاں پر بھی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں۔ اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ مدرسوں میں اور ایسے ایریاز ہیں جو انتہائی کنزرویٹو سمجھے جاتے ہیں، وہاں پر اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ مذہب لوگوں کو روک سکتا ہے اس طرح کے بیہیویئر سے۔ تو عاقف، اگر مذہب نہیں روک سکتا، کیونکہ بہت سارے لوگوں سے جب پوچھا جائے جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں یا کامنٹیٹرز ہیں یا مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں، ان سے جب پوچھا جائے کہ یہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ مذہب کو لے کر آتے ہیں ایکویشن میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان سب کا سلوشن جو ہے وہ مذہب ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا، اور آپ نے جو کہا وہ بالکل درست ہے۔ چائلڈ سیکشل ابیوز دنیا کے ہر ملک میں ہے، کہیں پہ زیادہ ہے کہیں پہ کم ہے۔ جن معاشروں میں پریونشن کی میکنزمز بہت اچھے، روبسٹ پریونٹیو میجر موجود، کیسز کم ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اویئرنیس ریز کرنے کی، بیہیویئر چینج، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی جو کیمپینز ہیں اور اس طرح کی انٹرونشنز ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک روبسٹ لیجسلیشن ہے، اور ایسے یونٹس ہیں، چائلڈ پروٹیکشن یونٹس جو کام کرتے ہیں ٹھیک سے۔ لیٹ می کلیریفائی لٹل مور کہ مذہب میں، سارے مذاہب میں مورل کوڈز موجود ہیں، ایتھیکل کوڈز موجود ہیں جو اس طرح کے عمل جو ہیں ان سے روکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور ریلیجیس خود جو انتہائی ریلیجیس لوگ ہیں جن کو اس چیز کا پتہ بھی ہوتا ہے وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ کوئی، جس طرح آپ نے بات کی کہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور اویئرنیس ایٹ دا پارٹ آف پیرنٹس اور بچے جو ہیں ان کو بتانے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ صرف لوگوں کو یہ ایکسپیکٹ کر لیں کہ یہ بندہ ریلیجیس ہے اور اس کو ساری نالج اس کے پاس ہے، یہ اس طرح کا کام نہیں کرے گا، تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق دنیا نہیں چلتی۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ ہر مذہب میں، ہر ملک میں، کنزرویٹو معاشروں میں سیمینریز وغیرہ ہیں، ٹیمپلز ہیں، چرچز ہیں، ماسکس ہیں، مدرسز، وہاں پر بھی یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ محفوظ رہے گا۔ اچھا عاقف، یہ دیکھیں نا، ایسی جگہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، جو ایک عبادت گاہ ہے یا ایک ایسا اسکول ہے جہاں پہ بچے جا کے مذہب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، ساؤتھ ایشیا میں ہو، کسی بھی مذہب سے اس ادارے کا تعلق ہو، اگر وہاں پہ بھی بچہ محفوظ نہیں ہے۔ انیلا، یہ بتائیں کہ چائلڈ سیکچول
ابیوز جو ہے وہ کہتے کسے ہیں، تاکہ ہمارے ویورز کو، ایون ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے تک یا کبھی ہمیں موقع ملتا ہے جب ہم کوئی نیا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں یا آرٹیکل پڑھتے ہیں یا کوئی اس طرح کا کیس اسٹڈی ہمارے سامنے آتی ہے، اور پھر جب ہم وہ نالج اس کو ریفریش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ باوجود ہمیں اتنا کچھ پتہ ہونے کے پھر بھی وہ چیزیں ہم سے مس ہو جاتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتی. تو ڈیفینیشنز کی بات ہمیشہ سے جس طرح سے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کی تھی وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. آپ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں ہمارے لسنرز کے لیے. عاقب، چونکہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم فوکس کر رہے ہیں صرف چائلڈ سیکشل ابیوز پہ. ویسے تو بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، جو بچوں کی ابیوز ہوتی ہے، اس میں فزیکل ابیوز ہوتی ہے، ایموشنل ابیوز ہوتی ہے، سائیکولوجیکل ابیوز ہوتی ہے، لیکن آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں ہمارا فوکس جو ہے چائلڈ سیکشل ابیوز، یعنی کہ جب بچوں کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہوتی ہے، ان کا ریپ ہوتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی جنسی ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، تو اس کو چائلڈ سیکشل ابیوز کہتے ہیں. اور یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں عاقب کہ آپ دیکھیں، ہم اس کا جو اردو میں جو اس کا ہم لفظ یوز کرتے ہیں، میں اور آپ تو کہہ رہے ہیں جنسی زیادتی، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ صرف زیادتی کہتے تھے. اب زیادتی تو ایک ایسی ٹرم ہے جو کسی بھی کانٹیکسٹ میں آپ یوز کر سکتے ہیں. مثلا لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کر دی آج. اصل میں بات وہی ہے کہ لوگ اس طرح کی اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، ان کو یوز کرنے میں بھی شرماتے ہیں، وہ ٹیبو ہے نا. تو اس لیے لینگویج از ویری امپورٹنٹ کہ جی آپ ایک اتنے سیریس جو ایشو ہے، کرائم ہے، اس کو آپ ٹریولائز کر رہے ہیں نا اس طرح کی لینگویج استعمال کر کے، اور کنفیوژن بھی اس سے کریٹ ہوتی ہے. پھر تو جو چیز جیسی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اسی طرح کہنا چاہیے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت ساری فارمز ہیں چائلڈ ابیوز کی، وہ بھی لنکڈ ہیں. حالانکہ چائلڈ ابیوز میں جو سیکشول ابیوز ہے وہ لیسٹ فارم آف ابیوز میں، لیکن اس کے باوجود اتنے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں. اتنے ساحل این جی او ہے، ایک بچوں پہ کام کرتی ہے، اس کی رپورٹ پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیلی 10 واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں، ڈیلی 10 واقعات ہوتے ہیں. اچھا عاقب، آپ جو ابھی بات کر رہے تھے نا کہ ڈفرینٹ فارمز آف چائلڈ ابیوز جو ہے، اس میں چائلڈ سیکشل ابیوز جو ہے وہ کامن نہیں ہے، یعنی کہ جو فزیکل ابیوز ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. میں آپ بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی، کیونکہ چائلڈ سیکشل ابیوز کے جو ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں نا، وہ اگین میں کہوں گی کہ دے آر ٹپ آف دا آئس برگ، وہ رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. فزیکل ابیوز کو رپورٹ کرنا میں لوگوں کو شرمندگی نہیں محسوس ہوتی، ان کو رسوائی نہیں محسوس ہوتی کہ سٹگما ہے، لیکن اس طرح کا سٹگما نہیں ہے جو کہ سیکشل ابیوز رپورٹ کرنے میں. تو اس سے تو ناک کٹ جاتی ہے اور رسوائی ہوتی ہے پورے معاشرے میں، دنیا میں، برادری میں، تو اس لیے وہ رپورٹ نہیں ہوتے. تو شاید ہمیں لگتا ہے کہ جو سیکشل ابیوز کے واقعات ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ چائلڈ سیکشل ابیوز کے واقعات پاکستان میں شاید فزیکل وائلنس اور فزیکل ابیوز سے زیادہ ہیں، لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوتے، یہی رسوائی کی وجہ سے. جی انیلا، یہ ساری فارمز آپس میں لنکڈ بھی ہیں. جس طرح سے دیکھیں، لیبر، جو چائلڈ لیبر ہے وہ بھی ایک بڑا کاز سمجھا جاتا ہے چائلڈ سیکشول ابیوز کا، کہ بچے ایسی ولنریبل سچویشنز میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے. 2018 میں ایک ادارہ ہے ساحل، جو کہ چائلڈ سیکشول ابیوز پہ کام کرتے ہیں، ٹریننگز وغیرہ ورکشاپس کرواتے ہیں، اور اسٹڈیز بھی ہیں ان کی کافی. انہوں نے ایک رپورٹ ریلیز کی تھی جس میں انہوں نے کچھ اسٹیٹسٹکس دیے تھے. 1304 بچے جو ہیں ان کو سیکشلی ابیوز کیا گیا 2019 میں 6 مہینے میں، اور یہ صرف رپورٹڈ انسیڈنٹس ہیں. ہزاروں انسیڈنٹس تو رپورٹ ہی نہیں ہوئے ہوں گے. کیا وجہ ہے، کیوں اتنے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں؟ اور اس میں میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ 90% آف دا ٹائم اوفینڈرز تھے وہ یا تو کلوز ریلیٹیو تھے، یا فیملی ایکوینٹنس تھے، یا ٹیچرز، ٹرسٹڈ لوگ تھے جو کہ بچوں کے نزدیک ہوتے ہیں. اور اس میں عاقب، ساری دنیا میں ہی یہ جو چائلڈ سیکشل ابیوز ہے، اس کا جو پرپیٹریٹر ہے وہ شخص ہوتا ہے جو بچے کو قریب سے جانتا ہے، یا ان کے بچے کے ساتھ اس کا اور بچے کی فیملی کے ساتھ اس کا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہے. اور بہت کم پرسنٹیج ہے جس میں کہ پرپیٹریٹر جو ہے سیکشل ابیوز کا وہ کوئی اسٹرینجر ہوتا ہے. اب اس سے یہ آپ جو پہلے بات کر رہے تھے کہ پیرنٹس کے ساتھ کام کرنا، بچوں کے ساتھ
اویئرنیس ریز کرنا اس لیے بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہماری فیملی میں کوئی اس طرح کا شخص ہو سکتا ہے یا ہماری سوشل سرکل میں کوئی اس طرح کی پرپیٹریٹر ہو سکتا ہے. پھر ہم ایسی پوزیشنز میں لوگ ہوتے ہیں، مثلاً ٹیچرز ہو گئے، مدرسوں میں پڑھانے والے لوگ ہو گئے، ہم ان کے اوپر اندھا اعتماد کرتے ہیں اور ہم اس بات پہ یقین کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتے کہ ان میں سے بھی کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو بچے کے ساتھ ابیوز کرتا ہے. اچھا، یہ تو فیملی ممبرز اور ٹیچرز اور ایسے پوزیشن آف پاور یا اتھارٹی میں لوگ ہیں. اس کے علاوہ گھر میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہم ایسے قصے اور انسیڈنٹ سنتے ہیں جہاں پہ کہ بچوں کو اسکول ڈراپ کرنے والے جو ڈرائیورز ہیں یا گھر میں جو چوکیدار ہے یا مالی ہے وہ بھی بچوں کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہی رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز کو انڈر دا کارپیٹ برش کر دیتے ہیں اور اس کے جو پھر سائیکولوجیکل اور ایموشنل امپیکٹ اس بچے پہ ہوتا ہے ساری زندگی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس پہ بھی کسی پوڈ کاسٹ میں بات کرنی چاہیے. جی. اور چائلڈ ابیوز کے کیا امپیکٹس ہوتے ہیں، بچے کو کس طرح سے وہ نقصان پہنچاتے ہیں یا اس کی ویل بینگ، فزیکل اور سائیکولوجیکل مینٹل ویل بینگ پر کس طرح امپیکٹ کرتا ہے یہ عمل؟ پہلے تو یہ ہے نا کہ جو سٹگما ہے اور یہ جو ڈر کہ جی بدنامی ہوگی، رسوائی ہوگی تو خاموش ہو جاؤ. کتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں. اب سوشل سرکل ہے، اس میں بھی بات چیت ہوتی ہے، میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں. اگر کوئی پوزیشن آف پاور یا پوزیشن آف اتھارٹی میں کوئی شخص ہے جس نے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے تو بچے کے اپنے ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس خاموش ہو جائیں جی. ابھی ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی اس شخص کی بدنامی ہو جائے گی. مطلب اس طرح کے بھی تو رویے پائے جاتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں. اور یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ان کیسز کو رپورٹ کرنے میں اور ان ایشوز پہ بات کرنے میں. تو پھر پہلا کام تو یہی ہے کہ اویئرنیس اور ایجوکیشن وہ امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس کو بتایا جائے پریونٹیو میئرس کیا ہونے چاہیے، کیا کرنا چاہیے، بچوں کو بتایا جانا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب سیکس ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، ایون ویسٹ میں جو پاکستانی اور مسلم پیرنٹس تھے، ایک سکول کے خلاف اتنا بڑا احتجاج کیا اور کہا کہ یہ ہمارے بچوں کو بے راہ روی سکھا رہے ہیں. اور پاکستان جیسے معاشرے میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ پروموٹ کر رہے ہیں کہ پروموٹ کر رہے ہیں، سیکشول ایکٹیویٹیز پروموٹ کر رہے ہیں، یا آپ نے اسکرین کے اوپر کوئی پورن مووی تو نہیں چلا رہے. موسٹ ولنریبل 0 to 5 years old، اتنے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی ولنریبل ہیں. پھر 9 years to 16 بوتھ بوائز اینڈ گرلز وہ اس ایج میں ولنریبل ہوتے ہیں. تو کیا آپ بچوں کو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ یا سمپل چیزیں بتانا کہ اسٹرینجر کے ساتھ یا کسی میل کے ساتھ، ایون کلوز فیملی ممبر بھی، اس کے ساتھ آپ اکیلے کہیں بھی نہ ہوں، آپ یہ جگہیں ہیں، آپ کے چیسٹ ہیں، بٹکس ہیں یا لیگس ہیں، یہاں پہ کوئی آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا سوائے آپ کی مدر کے، اور کوئی اگر آپ کو کرے تو وہ آپ آ کے اپنی مدر کو بتائیں. تو اس طرح کی سمپل چیزیں بتانے میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں. میں سمجھتی ہوں اس کی مخالفت اسی لیے کی جاتی ہے کہ بہت سارے مغالطے ہیں، لوگ شاید اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن عاقب آپ جو بات کر رہے ہیں نا، میں یہی کہوں گی کہ یہ بہت ایک ایوالوڈ معاشرہ جو ہے اس کی باتیں ہیں کہ جی بچوں کو اسکول میں ایجوکیٹ. اور یہ پھر وہ تھوڑے سے جو اپر مڈل کلاس ایلیٹسٹ پیرنٹس جن کے اندر اویئرنیس ہے، یا جو بچے ایسے اسکولز میں جا رہے ہیں، آپ ان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں. آپ چلیں، ہم چلتے ہیں کسی ایک چھوٹے سے پنجاب کے یا کے پی کے ایک چھوٹے سے دور پار ریموٹ گاؤں میں. اب وہاں پہ آپ بتائیں کہ آپ کس طرح اسکول میں یہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ انٹروڈیوس کریں گے. جی، میرا خیال ہے کہ اگر کوئی چھوٹا گاؤں بھی ہے، دور دراز کا علاقہ بھی ہے، وہاں پر بھی سکولز تو ہوتے ہیں، سرکاری سکول ہر جگہ موجود ہیں، پرائیویٹ سکولز موجود ہیں. وہاں پہ آپ ٹیچرز کی ٹریننگز کروا سکتے ہیں، پیرنٹس کی ٹریننگز ارینج کروا سکتے ہیں. آپ وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ ایسا بنا سکتے ہیں جو وزٹ کرے ان ایریاز کو، سارے اسکول کے بچوں کو بٹھا کے ان کو پریزنٹیشنز دے. جس طرح ساحل NGO والے ہیں، یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ یہ ورکشاپس کرواتے ہیں، دیتے ہیں. خواتین سائیکالوجسٹس ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ اور NGOs بھی ہیں
برگد ہے اور کچھ اور NGOs ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، نہ صرف اسٹڈیز کر رہی ہیں کیسز رپورٹ کرنے میں، بلکہ اس کے بعد بچوں کی بھی ہیلپ کرتے ہیں اور اس طرح اویئرنیس کمپینز بھی چلاتے ہیں۔ سامعین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سدرا ہمایوں، جن کا تعلق ساحل NGO سے ہے۔ وہ ہمیں بتائیں گی ساحل کی رپورٹ کرول نمبرز کے بارے میں اور ساحل کس طرح سے پاکستان بھر میں چائلڈ ابیوز پریونشن کے لیے کام کر رہا ہے۔ میرا نام سدرا ہمایوں ہے اور میں ساحل میں سینئر پروگرام میڈیا آفیسر کے طور پہ کام کر رہی ہوں۔ ساحل 1996 سے چائلڈ پروٹیکشن پر کام کر رہا ہے اور ساحل کی ایک سگنیچر ڈاکومنٹ جو اینولی پبلش کی جاتی ہے اس کا نام کرول نمبرز ہے۔ 90 سے زیادہ نیشنل اور ریجنل نیوز پیپرز سے اور انٹرنیشنل نیوز پیپرز سے اس میں ڈیٹا مانیٹر کیا جاتا ہے اور اس ڈیٹا کے انالیسس کو جو ہے وہ ایئرلی شائع کیا جاتا ہے۔ 2018 کا ڈیٹا جو ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ 3832 یعنی 3832 بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا، جس میں 45% جو ہیں وہ بوائز تھے اور 55% لڑکیاں تھیں۔ اس اعداد و شمار کے لحاظ سے 10 بچے روزانہ جنسی تشدد کا شکار ہوتے ہیں۔ ساحل کا کرول نمبرز 2019 کا ڈیٹا جو ہے وہ مارچ 2020 میں شائع کیا جائے گا۔ ساحل ساتھ ساتھ پریونشن پر کام کر رہا ہے اور اس کے لیے ساحل اویئرنیس کریٹ کرتا ہے کمیونٹیز کے ساتھ، اسکولز کے ساتھ، آرگنائزیشنز کے ساتھ، اور یہ سلسلہ اکراس پاکستان جاری ہے۔ ساحل اس کے علاوہ پریونشن کے لیے مختلف اینیمیشنز پر بھی کام کرتا ہے اور یہ اینیمیشنز جو ہیں ہماری ویب سائٹ www.sahil.org پر اویلیبل ہیں۔ ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو آن لائن دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور یہ ایڈوکیسی ٹول کے طور پہ بہت سے لوگ اپنے اسکولز میں، اپنے گروپس میں، اپنی کمیونٹیز میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ پہلے اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کام کرے۔ اب بچے تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، اگر ایلیٹ کا بچہ ہے یا غریب کا بچہ ہے، اپرچونٹیز تو سب کو ملنی چاہیے۔ عاقف، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ چائلڈ سیکشل ابیوز جو ہے یہ کسی ایک طبقے میں یا کسی ایک ریجن میں، کسی ایک جغرافیکل ایریا میں نہیں ہوتی۔ کوئی بھی بچہ، چاہے وہ شہروں میں رہتا ہو، چاہے وہ گاؤں میں رہتا ہو، اس کا ایلیٹ کلاس سے تعلق ہو، مڈل کلاس سے ہو، مزدور طبقہ ہو، کسان طبقہ ہو، اور ایون یہ جو بچے اور فیملیز جو گدا گری میں انوالو ہیں، مطلب یعنی کہ چائلڈ سیکشل ابیوز جو ہے نا وہ کسی کی ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ کون اس سے سیف ہوگا اور کون نہیں ہوگا، نہ کلاس دیکھی جاتی ہے، نہ فائنینشیل سٹیٹس، نہ ریلیجن، نہ ذات، نہ پات۔ لیکن میں جو بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب انٹرونشنز ڈیزائن کی جائیں تو وہ انکلوسیو ہونی چاہیے۔ جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے میں دیکھتی ہوں عوام جو ہے وہ نعرے لگانے میں مصروف ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ آ کے بڑے بڑے لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں اور پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمیں خواب دکھاتے ہیں یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے، اور میڈیا جناب وہ اپنے ریٹنگ کے چکر میں لگ جاتے ہیں، اور جس فیملی کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہوتے ہیں ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور اس طرح یہ جو سیکشل ابیوز کے واقعات ہیں یہ چلتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ ہماری جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے جب اس طرح کی یہ بہت 2-4 ہائی پروفائل واقعات ہوئے اور عوام آؤٹریج ہو گئی اور بڑا پروٹیسٹ وغیرہ انہوں نے کیا، تو انہوں نے اس کا کیا سولوشن دیا کہ ایک ایپ بنائیں جی رپورٹنگ کے لیے، میرا بچہ الرٹ ایپ۔ اب آپ ٹھیک ہے، اٹس اے گڈ آئیڈیا، لیکن بھائی آپ جس ملک کے وزیر اعظم ہیں یا آپ جس ملک کے حکمران ہیں، آپ ذرا اس آبادی کو دیکھیں، وہاں لٹریسی ریٹ دیکھیں، وہاں پہ یہ دیکھیں کہ کتنے کیا چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں وہاں پہ لوگوں کے پاس ایسے اسمارٹ فونز ہیں جن پہ یہ ایپ پہ وہ کام کریں گے، اور انٹرنیٹ ایکسیس ایگزیکٹلی، اور اس کے بعد آپ کی جو سروس پروویژن ہے، آپ کی جو انسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل فریم ورک ہے پریونشن اور پروٹیکشن کا، وہ موجود ہے کیا؟ اگر چلیں ایپ ہم ڈیولپ بھی کر لیتے ہیں تو جب پولیس جو ہے وہ ایک کیا کہنا چاہیے اس معاملے میں نان فنکشنل ہے، اور باقی جو چائلڈ پروٹیکشن یونٹس کوئی تھوڑے بہت جو ہیں وہ بھی نان فنکشنل ہیں، بس ایسے ہی وہ کیا کہتے ہیں اس کو خانہ پوری کے لیے بنی ہوئی ہیں چیزیں، دے ڈونٹ ورک، کہ وہ فنکشن نہیں کرتے ہیں، یہ سب یونٹس جو ہیں یہ اس طرح فنکشن نہیں کرتے کہ جیسے ان کو کرنا چاہیے، تو پھر کیا ایسے ایپس ڈیولپ کرنے کا کیا فائدہ جو بس ایک پیسہ اس میں خرچ ہو جائے گا، کوئی کمپنی جو ہے وہ ملینز آف روپیز لے کے ایک ایپ ڈیولپ کر لے گی اور پھر اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ایک بہت چھوٹی سی پاپولیشن کو ہوگا۔
اچھا عاقف، یہ دیکھیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور میں بھی کچھ تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہوں، ہمیں کچھ سمجھ ہے، تو ہم اگر ایک اسٹریٹجی ڈیزائن کرے، کوئی انٹرونشن جو ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں فار اے گروپ دیٹ لیوز ان اے ویری ریموٹ ایریا ان پاکستان، ٹھیک ہے، جہاں پہ ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں ہے زیادہ، جہاں پہ شاید کوئی ہاسپٹل بھی نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا ہیلتھ سینٹر ہوگا وہ بھی کئی میل دور ہوگا، اچھے سکولز کالجز نہیں ہے، اور وہاں کے لیے میں اور آپ کہہ رہے ہیں اپنے ذہن سے سوچ کے کہ جی چونکہ ہم نے جو ہے کسی نے برطانیہ کی یونیورسٹی سے پڑھا ہے، تو کسی نے امریکہ کی یونیورسٹی سے پڑھا، اور ایون اگر چلو پاکستان میں بھی پڑھا تو وہ ایلیٹسٹ سکولز اور کالجز میں پڑھا ہے، تو اس گروپ کے لیے ہم ایک انٹرونشن اپنی سوچ سے ڈیولپ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ زیادتی نہیں ہے کہ ہم ایک ایسی چیز ان کے لیے ڈیولپ کریں جو ہم یوز کرتے رہے ہیں، جو ہم سمجھتے کہ جی یہ بڑی کیا کہنا چاہیے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس چیز ہے. تو بھائی آپ پہلے اپنا جس گروپ کے ساتھ آپ کام کریں، آپ ان کے اسکلز، ان کی نالج دیکھ کے اس کے مطابق انٹرونشنز لے کر آئیں نا، تبھی وہ ورک کریں گی اور افیکٹو ہوں گی. جی میرے اس کہنے کو کا کیا کہتے ہیں، ٹاپ ڈاؤن اپروچ اور ایک باٹم اپ اپروچ. صحیح ہے. جی میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ غریب اور امیر کے بچے سب کے سب جو ہیں وہ وکٹمز ہیں چائلڈ سیکشول ابیوز کے. یہ جو رپورٹڈ کیسز ہیں یہ زیادہ تر شہروں سے، اربن ایریاز سے انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا ہے، اور یہ اویئرنیس ہے، ایجوکیشن ہے پیرنٹس کے لیول پہ، ٹیچرز کے لیول پہ، اور بچوں کو خاص طور پہ ان کو بتانا. یہ سارے اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ان سارے لوگوں کو کانفیڈینس پہ لے کے، یا ان کے لیے اویئرنیس کی کمپینز میرے خیال سے پورے ملک میں ایک میکانزم بنانا چاہیے. اور ہم میکانزم کی بات کر رہے تھے، لیجسلیشن کی آپ نے بھی بات کی، تو آپ دیکھیں کہ اویئرنیس کیمپینز عاقف بہت ضروری ہیں، لیکن دیکھیں اگر آپ ایک اویئرنیس اسپریڈ کر دیتے ہیں پاکستانی معاشرے میں، لیکن پھر کوئی ایسے آپ کے پاس انسٹیٹیوشنز یا ایسی لیجسلیشن یا ایسے میکانزمز نہیں ہے کہ آپ اس پرابلم کو ایڈریس کریں، تو پھر ایسی اویئرنیس کا کیا فائدہ؟ مثلا آپ اویئر ہو گئے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے آپ جا کے ہیلپ لیں. ایون ابھی ریسنٹلی کوئی کیس ہوا تھا، مجھے ابھی ایگزیکٹ ڈیٹیلز اس کی نہیں یاد، کسی بچی کا، چھوٹی بچی کا ریپ ہوا تھا، اور وہ پولیس اسٹیشن لے کر گئے. پولیس اسٹیشن والے اس کو میڈیکل کے لیے نہیں بھیج رہے تھے، میڈیکل رپورٹ کے لیے، اور وہ کوئی 24 گھنٹے 2 دن اس طرح گزرے، اور پھر انہوں نے اس کو میڈیکل کے لیے بھیجا، اور وہاں پہ ہاسپٹل میں پھر اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ان لوگوں کو. تو انیشیل رپورٹنگ ہی اتنی فلاڈ ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ لاز کی بات کر رہی ہیں، نان سیریسنس کی یہ حد ہے کہ جو لاز بننا شروع ہوئے وہ 2000 آنورڈز، 2000 سے پہلے صرف ایک 1955 میں سندھ چائلڈ ایکٹ تھا، 2000 میں جا کے جوینائل جسٹس سسٹم آیا، 2004 میں پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ آیا، 2010 میں کے پی میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ انٹروڈیوس کیا گیا، جس میں پہلی دفعہ چائلڈ پورنوگرافی اور کروئلٹی ٹو چلڈرن اور سیکشل جو ابیوز تھی ان ٹرمز کو کلیریفائی کیا گیا. اور پھر اس کے بعد 2016 میں بلوچستان، گلگت اسی طرح کے ایکٹس لائے گئے. اینڈ پہ جا کے ہمارے کیپیٹل میں 2018 میں اس طرح کا لا آیا. اور 2017 میں انہوں نے نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ اناؤنس کیا، لیکن وہ ابھی تک بنا نہیں ہے. پھر آپ خود دیکھ لیں کہ اتنی سیریسنس ہے یا پولیٹیکل ول ہے، یہ حالات ہوں گے تو پھر ایزی سولوشنز، کیونکہ آپ کو سارے کا سارا کرٹیسزم جو ہے وہ جن لوگوں سے سننے کو مل رہا ہے وہ سارے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، ٹویٹر پہ ٹویٹس کر رہے ہیں، فیس بک پہ پوسٹ کر رہے ہیں. تو ان کو متاثر کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جی ہم ایک ایپ بنا لیں گے، لیکن آپ سیریس کوئی بھی قدم ہے وہ نہیں اٹھا رہے. ایسے ہی آپ کے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا ایک اسٹرانگ پوائنٹ نہیں ہے. کسی بھی کوئی پالیسی ہو یا کوئی قانون ہو، اس کی امپلیمنٹیشن ویک ہی ہے. ایک مغالطہ یہ بھی عاقف کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بس بڑی سخت سے سخت پنشمنٹ ہو، جنسی بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کو پھانسی پہ چڑھا دو، کو جو ہے مار دو. تو لیکن ہم نے دیکھا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ اور ممالک میں بھی جہاں اس طرح کی
سزائیں دی جاتی ہیں، کیا وہاں پہ بچوں کے ساتھ زیادتی رک جاتی ہے ان سزاؤں کے باوجود؟ نہیں. تو اس لیے یہ بھی ایک مغالطہ ہے. تو پھر کس طرح بچوں کو ہم اپنے محفوظ کر سکتے ہیں؟ ہم ایک محفوظ معاشرہ اپنے بچوں کے لیے کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں؟ ہر لیول پہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، لیجسلیشنز، اویئرنیس، ایجوکیشن، کمیونٹیز کے ساتھ مل کے، پیرنٹس کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ مل کے یہ سارے کام کرنے چاہیے. اور جس طرح ہم یہ پلیٹ فارم ایک یوز کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اگر وہ اپنے بچوں کو یا اگر وہ پیرنٹس نہیں بھی ہیں تب بھی ان کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس حاصل کریں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں. انٹرنیٹ ہر ایک کے پاس موجود ہے. اگر آپ یہ ہماری پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی انٹرنیٹ تک آپ کی ایکسیس ہے، تو دیکھیں، ڈیفینیشنز کو دیکھیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. چائلڈ ابیوز کیا ہے، کس طرح پریونٹ کیا جا سکتا ہے اس کو، پھر اس پہ بات کریں. اپنے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، لیجسلیٹرز ہیں، ان کو پریشرائز کریں کہ ایسی لیجسلیشنز بنائیں، ان کی امپلیمنٹیشن کریں. ٹریننگز، ایون ہمارے جو لا انفورسمنٹ ہے اس کو بھی اسپیشلی جو ہے اس پہ ٹریننگز دینے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے کیسز کو کیسے ہینڈل کریں. کمیشن بھی بنا لیا، اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں کیا، اور اناؤنسمنٹس کر دی، یا جب کوئی اس طرح کا ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے یا انڈیا میں شور مچتا ہے، آپ نے ایک بیان دے دیا جی ایپ بنا لیں گے. ایک یورپین کوئین نے کہا تھا نا کہ انہوں نے کہا جی بڑے غریب ہیں، روٹی بھی نہیں ان کے پاس کھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کیک کیوں نہیں کھاتے؟ تو یہی بات ہے کہ بھائی میرا بچہ الرٹ جو آپ ایپ بنا رہے ہیں، لیکن وہ کتنے فیصد آبادی اس کو استعمال کرے گی، اور پھر وہ جائے گی کہاں؟ وہ آپ کے پاس میکینزم ہے آگے، ایسے چائلڈ پروٹیکشن یونٹس، ایسے جو ہیں پولیس کے پاس ایسے اسپیشلسٹ یونٹس جو پھر ہاسپٹلس میں جہاں پہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے انویسٹیگیشن ہو، اس طرح کے میکینزمز کہاں ہیں آپ کے پاس جو ٹولز نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، ٹریننگز نہیں ہیں. وہ بات ہے نا کہ جو ایک آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ لینی ہوتی ہے کسی بھی کام کے لیے، تو آپ اس میں جو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ سٹیپ ہے وہ تو آپ نے کیا نہیں، اور آپ فورتھ پہ چلے گئے ہیں ڈائریکٹ. تو بتائیں وہ کیسے اپروچ جو ہے وہ سکسیسفل ہوگی؟ تو بس عاقب، میں تو اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ فار ٹرو سوشل چینج ہم کو انٹرونشنز جو ہے نا، وی نیڈ انٹرونشنز ایٹ ایوری لیول، رائٹ؟ یہی سولوشنز کی اگر ہم بات کریں، جس میں کہ پریونشن، سب سے پہلے پریونشن. بھائی دیکھیں، جو معاشرے کسی بھی صحت کے حوالے سے، بچوں کی حفاظت کے حوالے سے، ایون ٹریفک قوانین کے حوالے سے کہ ایکسیڈنٹس کو پریونٹ کرے، جو معاشرے پریونشن پہ فوکس دیتے ہیں اور وہاں پہ زیادہ انویسٹ کرتے ہیں، وہ خوشحال معاشرے بنتے ہیں. تو پریونشن جو ہے وہ کیا ریکوائر کرتی ہے؟ وہ بیہیویئر چینج ایفرٹس فرام آل ایریاز آف سوسائٹی ریکوائر کرتی ہے. ہماری جو وفاقی حکومت ہے، پھر وہاں سے لے کر جو ہماری لوکل کمیونٹیز ہیں، پھر ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، ہمارا میڈیا ہے، وہ پیرنٹس، ٹیچرز، بچے، ہر سوشل ورکرز، پولیس آفیسرز، ہیلتھ کیئر پروفیشنل، جو کہ یہ تمام وہ لوگ جو کہ بچوں کے ساتھ جن کا انٹریکشن ہوتا ہے، ان کو اس بات کا اچھی طرح ان کے مائنڈ میں کلیئر ہونی چاہیے کہ چائلڈ سیکشل ابیوز کیا ہے، اور وہ کس طرح اس پریونشن جو اسٹریٹجی ہے، کس طرح اس کا پارٹ بن سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو کہ رسپانسبل ہیں کہ پبلک اوپینین فارم کرنے کے، جیسے کامنٹیٹرز ہیں، اور جیسے کہ ابھی آپ بات ہی کر رہے تھے کہ یہ پوڈ کاسٹ ہو گیا، اس پہ ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، جو انفلوئنسرز ہیں، جو کامنٹیٹرز ہیں، جو پبلک اوپینین کے لیے رسپانسبل لوگ ہیں، وہ اس چائلڈ سیکشل ابیوز کا جو میسج ہے کہ یہ بہت غلط چیز ہے، اس میسج کو اسپریڈ کریں دور دور تک. اور اس کے بعد کمیونٹی لیول پہ ایسے پروگرامز ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ایک انٹرونشن، بائی اسٹینڈر انٹرونشن اس کو بولتے ہیں، کہ جو دیکھنے والے ہیں، ارد گرد کے لوگ ہیں، وہ کیسے انٹروین کر سکتے ہیں. مجھے تو اس بائی اسٹینڈر انٹرونشنز پہ کوئی خاص کام نہیں نظر آتا پاکستان میں. پھر جو لیجسلیشن ہے وہ بھی ہے ایسے 2-4 قوانین، لیکن ان کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ اتنی امپلیمنٹیشن پور ہے. پھر دیکھیں چائلڈ پروٹیکشن یونٹس کدھر ہیں؟ ایسی کوئی 6-7 ڈسٹرکٹس میں بنا دیے، لیکن وہ بھی نان فنکشنل سے ہیں چائلڈ پروٹیکشن یونٹس.
تو جب تک چائلڈ پروٹیکشن robust چائلڈ اور فنکشنل چائلڈ پروٹیکشن یونٹس نہیں ہوں گے پاکستان میں، ہمارے بچے جو ہیں میں سمجھتی ہوں محفوظ نہیں رہ سکتے. کیونکہ دیکھیں ہم نے ایسے سوسائٹیز میں رہے ہیں اور کام کیا ہے جہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن جو ہے نا وہ ایک بڑا ون آف دا مین پرائیورٹیز ہے ان ملکوں کی حکومتوں کی، اور وہاں پہ بہت زبردست میکنزمز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یورپ میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے، لیکن بہت کم ہوتے ہیں. اور جس طرح کے جیسے کہ پاکستان میں ہم آئے دن اب سن رہے ہیں، روز ساحل کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق کہ 11 بچوں کے ساتھ روز جنسی تشدد ہوتا ہے، اور پھر اکثر ان کو ریپ کر کے تو مار کے پھینک جاتے ہیں. اس طرح کے واقعات جو یہ مار کے پھینکنے والے واقعات ہیں آپ کو یورپ میں بہت شاذ و نادر سنائی دیتے ہیں نا. یہ نہیں کہ نہیں ہوتے لیکن بہت کم. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ پریونشن پہ بہت فوکس ہے. پھر چائلڈ پروٹیکشن یونٹس بہت افیکٹو، بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے معاشروں کو بچوں کے لیے بہت حد تک محفوظ بنایا ہوا ہے. جی سامعین، تو یہ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ تھی. امید ہے کہ ڈسکشن سے آپ کو کچھ فوڈ فار تھاٹ ملا ہوگا، اور آپ اپنے ارد گرد اور خود بھی کوشش کریں گے کہ آپ کس طرح سے بھیانک عمل کو روکنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، یا کس طرح سے آپ اپنا ایز اے رسپانسبل سٹیزن آف دا سوسائٹی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. جی سامعین، ابھی ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ مووی ریکمنڈیشن کی طرف. تو انیلا، آج آپ ہمارے سامعین کو کون سی مووی ریکمینڈ کر رہی ہیں، اور کیا وجہ ہے اس مووی کو ریکمینڈ کرنے کی؟ عاقب، آج جو فلم میں سامعین کو ریکمینڈ کروں گی اس کا نام ہے A Royal Affair، اور یہ ایک ڈینش فلم ہے. انگلش سب ٹائٹلز ہیں، تو ظاہر ہے جن کو ڈینش نہیں آتی وہ سب ٹائٹلز دیکھ کے اس کو سمجھ سکتے ہیں ہماری طرح. ایک پیریڈ فلم ہے، 18ویں صدی اس کا ٹائم ہے، اور یہ ایک ٹرو سٹوری ہے. اس کے ریکمینڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں یہ فلم دیکھ رہی تھی تو مجھے اس میں بہت سے کنٹمپرری پیرللز نظر آئے آج کی دنیا میں، آج کے معاشروں میں. خاص طور پر اگر ہم اپنے ریجن کی طرف دیکھیں، ساؤتھ ایشیا کی طرف اور پاکستان کی طرف، تو اس فلم سے ہم بہت سارے کنٹمپرری پیرللز جو ہیں وہ ڈرا کر سکتے ہیں. پھر اس کا جو میسج ہے کہ اصلاحات کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، ایک جدوجہد ہوتی ہے ریفارم کرنے کے لیے، وہ آخر کار رنگ لاتی ہے. ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور بھلے ہی آپ کو کوئی سیکریفائس کرنا پڑے اس کے لیے، لیکن جو فیوچر جنریشنز ہوتی ہیں وہ آپ کی جو جدوجہد ہے اس سے بینیفٹ کرتی ہیں. تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ میں یہ فلم جو ہے اپنے سامعین کو بھی ریکمینڈ کروں. آپ کو بھی کی تھی، آپ نے دیکھی؟ جی، یہ کہانی ہے 18 سینچری میں ڈینش کورٹ کی کنگ کرسچن 7 کی شادی سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور ہمیں فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے اس کی شادی برٹش کنگ کی بہن سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی وائف جو کیرولین ہوتی ہے وہ سیکرٹلی اس کے فزیشین، جو کہ یورپ کی انلائٹنمنٹ موومنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے اور خود بھی رائٹر ہوتا ہے، اور پھر یہ تینوں مل کر ایک تحریک چلاتے ہیں، ریفارمز لاتے ہیں. ضرور دیکھیے یہ فلم، اس سے سیکھنے کو بھی ملے گا، اور تاریخی پس منظر جو انلائٹنمنٹ کی موومنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی کافی انفارمیشن ہے. ایون والٹیر اور روزو وغیرہ کا تذکرہ بھی آ جاتا، بلکہ یہ ٹائم بھی انہی کے کنٹمپریریز تھے یہ لوگ. عاقف، بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، اور چونکہ ہم اس میں کنٹمپرری پیرللز ڈرا کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ جو کہانی ہے یہ قسم کی ایلیگری ہے عقیدے پہ مبنی خوف اور روشن خیال نظریات کے درمیان جدوجہد کی یہ کہانی ہے. اور اس میں جو مین کیریکٹرز ہیں جو کہ ایک یورپ کی انلائٹنمنٹ موومنٹ کا حصہ ہیں، وہ اصلاحات، ایسے آئیڈیاز جو کہ سائنس اور ریزن پہ بیسڈ ہیں، وہ ان کو انٹروڈیوس کر کے ڈینش قوم کو جو ہے رجت پسندانہ مذہبی عقیدوں کی دلدل میں جو پھنسی ہوئی ہے اس میں سے نکالنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے وہ کتنی اسٹرگل کرتے ہیں، ان کو کتنی مشکلات پیش آتی ہیں، اور پھر ان کو ایک بہت بڑا سیکریفائس بھی کرنا پڑتا ہے روشن خیالی کی وجہ سے. اور لیکن آخر میں جیت جو ہے وہ ایسے ہی آئیڈیاز کی ہوتی ہے جو کہ
انسانی فلاح و بہبود اور خوشحالی کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اس فلم میں یہ سب کچھ بہت اچھی طرح سے کیپچر کیا گیا ہے. اور سب سے جو میرے لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ایک فکشنل سٹوری نہیں ہے، یہ ایک ٹرو سٹوری ہے. ایسا ہی ہوا تھا ڈنمارک میں، اور اس سے ہمیں بھی یہ امید ملتی ہے کہ وہ ممالک، وہ قومیں جو اس وقت رجت پسندی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہیں، وہاں پہ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس دلدل میں سے نکل جائیں، تو یہ ایفرٹس جو ہیں یہ کامیاب ہو سکتے. جی، اور ایک اور بڑی دلچسپ بات اور امپورٹنٹ بات اس مووی میں ہے، وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ان خیالات کی وجہ سے جو پسے ہوئے طبقات تھے، جس طرح پیزنٹس ہوتے ہیں یا پریزنرز ہوتے ہیں یا ورکرز ہوتے ہیں، ان کو خواتین، ان سب کو کس طرح فائدہ پہنچتا ہے. جس پیزنٹس کے ورکنگ آورز جو ہیں ان کو ریڈیوس کرتا ہے، ان کی ویجز انکریز کرتا ہے، اور ٹارچر کو کس طرح سے آؤٹ لا کرتے ہیں اس میں، پریزنرز کے لیے. جی پریزنرز کے لیے، اور باقی جتنے اس طرح کے طبقات تھے. اور پھر اور اسی وجہ سے جس ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے نوبیلٹی سے، وہ اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک عام انسان کا فائدہ جو ہے وہ ان پاور کاریڈورز میں موجود اس طرح کے رجت پسندانہ خیالات والے لوگوں کو کیسے تھریٹن کرتا ہے، اور وہ کیسے نہیں چاہتے کہ عام لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچے. تو پھر ہم ابھی آج ہمارے ساتھ بشرا موجود ہیں، آپ لوگوں کے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، سانگ کی طرف. جی بالکل، آپ کے میوزک بھی تو بہت ضروری حصہ ہے نا ہماری زندگی کا. وداؤٹ میوزک لائف وڈ بی اے مسٹیک. اور پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں کوئی مسٹیک نہیں کرنا چاہتے، تو چلتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف. سامعین، بشرا حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پوڈ کاسٹ میں. بشرا سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سا گانا وہ ہسٹری کی جو پٹاری ہے اس میں سے ڈھونڈ کے لائی ہیں ہمارے لیے. ہاں جی انیلا، آج ہمارے پاس بڑا خوبصورت ایک گانا ہے. یہ پاکستان کی ایک بڑی مقبول فلم، جس کے بارے میں یہ بھی سنا جاتا ہے کہ وہ پہلی رنگین فلم تھی پاکستان کی. نائلہ اس فلم کا نام ہے، اور یہ گانا جو ہے یہ مالا بیگم نے گایا. اس کے بول جو لکھے ہیں وہ قتیل شفائی، اتنے بڑے شاعر ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گیت جنہوں نے لکھے ہیں. اور اس کی موسیقی جو ہے وہ عنایت حسین صاحب نے بنائی. تو اس میں جو پکچرائز ہوا یہ گانا وہ شمیم آرا پر، اور اس میں درپن اور سنتوش دونوں تھے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ہمارے فلم انڈسٹری کے بڑے خوبصورت اور ہینڈسم قسم کے ہیروز تھے اپنے وقت کے. بالکل. اور آپ جو یہ بات کر رہی ہیں بشرا کہ یہ شاید پہلی رنگین فلم تھی پاکستانی سنیما کی، آئی ایم ناٹ ٹو شیور اباؤٹ دیٹ، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ 1965 میں بنی. تو گانا بھی جو آپ نے چوز کیا وہ 1965 میں یقیناً گایا گیا ہوگا. اچھا، تو مالا بیگم کی آواز میں آپ ہمیں اس فلم نائلہ کا جو کہ 1965 میں بنی گانا سنائیں گی. تو کون سا گانا ہے یہ ذرا بتائیے، سنا کے بتائیں ہمیں. گانا جناب ہے وہ سنا ہی دیتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کو بتانے کے. بالکل، تو شروع کرتے ہیں اس کو. غمِ دل کو ان آنکھوں سے چھلک جانا بھی آتا ہے. غمِ دل کو ان آنکھوں سے چھلک جانا بھی آتا ہے. غمِ دل کو ان آنکھوں سے چھلک جانا بھی آتا ہے. تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے. تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے. واہ واہ بشرا، بہت اچھا گایا آپ نے. اور ہے لیرکس تو ہے ہی اچھے، ظاہر ہے قتیل شفائی نے لکھے ہیں، اور میوزک بھی اس کا بہت اچھا ہے. اچھا، اس میں یہ جو آپ گانے چوز آپ نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی کیے اور آج بھی، ان کی یہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ آج تک لوگ ان کو گا رہے ہیں، لیکن جو نئے گانے والے ہیں ان میں سے کئی کو ان کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا کہ یہ کس نے اوریجنلی گایا تھا، کب یہ گانا گایا گیا، اس کے لیرسسٹ کون ہیں. تو یہ بڑے اچھا ہے کہ آپ اس طرح کے
گانے تلاش کر کے لا رہی ہیں اور ان کی جو بارے میں یہ سب انفارمیشن دے رہی ہے. یہ گانا جو ہے فریہ پرویز نے بھی گایا ہے اب ان دا ریسنٹ ٹائمس. سارا رضا علی خان نے گایا ہے, انہوں نے بھی گایا ہے. جی, انڈیا کی جو ایک بہت مشہور سنگر ہے ہرش دیپ کور, انہوں نے بھی یہ گایا ہے. اور اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا. جی. لیکن وجہ ان گانوں کے اتنا لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی یہ ہے کہ ہر ایک شخص آپ دیکھیں, شاعر کو لے لیں, موسیقار کو لے لیں یا گانے والے کو لے لیں, وہ ہر کوئی اپنے کام میں کمال رکھتا تھا. تو جب آپ اتنی اچھی ٹیم کے ساتھ, یہ سارا ٹیم ورک پہ منحصر ہوتا ہے, تو جب ٹیم ورک اتنا خوبصورت ہوگا تو چیز بھی اچھی بنے گی جب اتنے اچھے لوگ اس ٹیم میں شامل ہوں گے. ہم لوگوں نے جو اپنے آپ کو پیچھے کیا اس وقت جب ہم ہر فن مولا بن گئے, اور ہم نے یہ نہیں کوشش کی کہ ہم جا کر اچھا شعر چنیں, ہم نے خود ہی لکھ لیا. ہم کسی اچھے موسیقار کو تلاش کریں, ہم نے خود ہی موسیقی بنا ڈالی. تو ان چیزوں کے لیے آپ کو تلاش اور جستجو کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, تو تبھی ایک اچھا گانا تخلیق ہو سکتا ہے. بہت شکریہ بشرا, بہت شکریہ. بہت پیارا گانا تھا. اور موسیقی کے بارے میں جو ہم نے لاسٹ ویک بھی بات کی تھی کہ وداؤٹ میوزک لائف وڈ بی اے مسٹیک, تو جب اس طرح کے گانے میں سنتی ہوں تو مجھے یہ جو جرمن فلسفی تھے ایک فریڈرک نیچا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ وداؤٹ میوزک لائف وڈ بی اے مسٹیک. تو اس طرح کے گانے سن کے واقعی یقین ہو جاتا ہے, اور ان کی بات جو ہے نا وہ دل کو لگتی ہے کہ بالکل انہوں نے صحیح کہا. صحیح, بالکل. اور ایسے اتنے کہتے کہ موسیقی جو روح کی غذا ہے, تو یہ انسان کی دل اور روح کو ایک خوشی دیتی ہے, دماغ کو ایک آسودگی دیتی ہے. تو یہ چیزیں اسی لیے زندگی کے لیے ضروری ہیں. اچھا, جاتے جاتے میں آپ سے ایک کویشچن پوچھنا چاہتی ہوں. یہ جو ہماری بہت ہی پیاری آواز والی سنگر مالا 1960s میں بہت مشہور تھیں, اور انہوں نے بہت ہی زبردست گانے جو ہیں وہ میوزک انڈسٹری کو دیے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان کا اصلی نام کیا تھا؟ ارے مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں, ہم تو مالا بیگم کے نام جی, سے مالا بیگم. انہوں نے obviously اپنا نام جو ہے وہ ایز اے سنگر چوز کیا تھا, لیکن ان کا اصلی نام جو ہے وہ نسیم نازلی تھا. اور جی, لیکن ہمارے لیے تو مالا ہی ہے, سب ان کو مالا کے نام سے ہی جانتے ہیں. بالکل, اور بڑی خوبصورت اور سریلی آواز کی مالکہ تھی, اور بے حد انہوں نے خوبصورت گانے اور بے شمار گانے گائے. بہت شکریہ بشرا, آپ اپنا خیال رکھیے, اور اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جی سامعین, پوڈ کاسٹ میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ڈسکشن اور سیگمنٹس پسند آئے ہوں گے. اپنی فیڈ بیک ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. آپ اپنی فیڈ بیک ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا ہمارے سوشل میڈیا چینلز پر شیئر کر سکتے ہیں. سوچئے, کیونکہ سوچنا جرم نہیں.